تو ہم سب سیکھنے والے ہیں اور ہم بھی اسی طرح محتاج ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بول دینا ایک بات ہے، اس کا عمل میں آ جانا یہ ایک اور بات ہے. اور اگر اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے تو میں بھی کیا چیز ہوں. تو اگر میں اس اینڈ پہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو ہمارے استاد محترم ٹام ڈیلانگ ہارورڈ بزنس اسکول کے یہ کہتے تھے نیور ٹیل یور اسٹوڈنٹس آئی نو مور دین یو. کبھی بھی اپنی کلاس کو یہ مت بتائیں کہ میرے آپ سے زیادہ آتا ہے. وہ کہتے تھے ٹیل دیم دیٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف مائی سبجیکٹ، اور مجھے اپنے سبجیکٹ سے محبت ہے، آؤ مل کر اس کو پڑھتے ہیں. تو وہ اگرچہ وہ میری بیگم کہتی ہیں کہ جناب آپ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں عاجزی جو ہے نا یہ آپ میں ہے نہیں ویسے. تو وہ بہرحال وہ اب اللہ سے دعا کریں گے. میری وائف کھڑے دیکھ رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ کہہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ تو اللہ کرے اب ہم کہہ ہی سکتے ہیں سر، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عاجزی دے دے. تو آج جو ہے نا یہ انٹرسٹنگ سیشن تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیں گے. کل پہلے ہم نے سیشن ریپیٹ بھی کیا تھا، لیکن آج ہم اپنے جو شاعر مشرق ہیں ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے پرسپیکٹو سے آج ہم تھوڑا سا آج پورے کورس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے شاعر مشرق تھے انہوں نے کیسے زندگی کو اور زندگی کا کامیابی کو دیکھا. تو جمیل بھائی، ڈاکٹر جمیل صاحب تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو فریم ورک ہمارا ایفیکچویشن ہے، تو وہ چونکہ میرے والد محترم ڈاکٹر مسعود قریشی صاحب علامہ اقبال کے فین ہیں اور بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کی ہیلپ سے اور مجھے بھی شوق ہوا تو ہم نے اس پورے انٹرپرینورشپ ماڈل پہ علامہ اقبال کے شعر اکٹھے کیے تاکہ یہ جو پورا کورس ہے اس کی مطابقت سے تو آج آپ کو شاعری اقبال کی شاعری سے تھوڑا سا روشناس کراتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ تھے یہ سارسوتی اور جتنے بھی انگریز پروفیسر آئے اس کورس میں، تو جو ہمارے شاعر مشرق ہیں وہ ان سے کتنا آگے سوچ رہے ہیں اور کتنی پاکیزہ سوچ ہے، کتنی بلند سوچ ہے. اور آپ جھوم اٹھیں گے کہ واو، ہم اس قوم کی فرد ہیں جس کے جو بانی اور رہنما تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو اس سے تھوڑی سی عقیدت بھی بڑھے گی اور ہمارے اندر قوت عمل بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی. اور اس کورس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے اوپر سے ویسٹ کا روب نکل جائے. ہم جہاں سے بھی اچھی چیزیں ملیں گی ہم لے لیں گے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، امریکہ سے، جرمنی سے، لیکن ہم روب میں نہیں آئیں گے نقوی بھائی، ہم روب میں نہیں آئیں گے. ہمارے لیے دیکھیں نا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں نیچے دیکھیں ذرا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ. خیرہ کہتے ہیں متاثر، مجھے دانش کہتے ہیں، فرنگ کہتے ہیں گورے. مجھے گوروں کی عقل نے نا مجھے امپریس نہیں کیا، مجھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ. مجھے فرنگ کی دانش نے امپریس نہیں کیا. مجھے کس نے امپریس کیا؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ارے مجھے تو متاثر کیا ہے تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شیر خدا علی مرتضی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ دیں. مجھے تو انہوں نے متاثر کیا ہے، ان کی فکر میری آنکھوں کا سرما ہے. تو علامہ اقبال تو سب سے پہلے یہ شعر جو ہے نا، تو اس کے بعد علامہ اقبال یہ جو ہم اس سائڈ کو دیکھیں گے، یہ اس سائڈ کی جو شاعری ہے یہ ساری کی ساری مقصد کے اوپر، اور ہمارا انٹرپرینورشپ بھی یہ کہتا ہے کہ میننگ اور پرپس جس میں ہو اس کی جد و جہد میں نا طاقت آ جاتی. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے اقبال یہ کہہ رہے ہیں یہ تم متاثر ہونا چھوڑو. تھوڑا سا باریک لکھا ہوا ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں. یہ پوری دنیا ایک کائنات ایک بت خانہ ہے. پہاڑ، جنگل، حکومتیں، سڑکیں، کارخانے، یہ بھی بت ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ارے نقوی صاحب تم اس میں متاثر نہ ہو جانا قطر کی سڑکوں سے، قطر ایئرپورٹ سے، دبئی ایئرپورٹ سے، اور جرمنی کی شاہد قریشی جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہو تو ان کی سڑکوں سے متاثر نہ ہونا. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں محفل گداز. ارے تو محفل کو گرم کرنے والا ہے، تو محفل کو انرجی دینے والا ہے، گرمی محفل نہ کر قبول. تم ان سے متاثر ہو کر ان کے سے مانگنے والا بھکاری نہ بن جا. اور آگے اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہم چونکہ 14 اگست بھی گزرا ہے تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جیسے نا سر جمیل بھائی میں کراچی سے چلوں پنڈی کی طرف
تو حیدرآباد آئے تو حیدرآباد 15 منٹ گاڑی رکے تو میں کہوں جی میرا نام شاہد قریشی حیدرآبادی ہے، اور پھر گاڑی سکھر پہنچے تو میں کہوں میں شاہد قریشی سکھروی بن گیا ہوں، اور پھر وہ ٹرین ملتان پہنچے 15 منٹ رکے تو میں کہوں جی میں شاہد قریشی ملتانی ہوں۔ تو اللہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ نام لیے جا سکتے ہیں، اس میں جٹ برادری رانا برادریوں کے نام بھی لے لو، سید بن جاؤ، لیکن اقبال کہتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ اپنے آپ کو کسی جگہ کا قیدی مت بنا کہ میں اس علاقے محلے کا، یہ ٹھیک ہے پہچان کے لیے کہہ سکتے ہو، لیکن تم اس کے ساتھ ایسی نسبت نہ رکھ لینا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، یہ اپنے آپ کو مصری کہنا، حجازی کہنا، پارس کا والا کہنا، یہ تمہاری نشانی تو ہو سکتی ہے، اصل پہچان نہیں ہے تمہاری۔ اصل پہچان تو تمہاری مصطفی ہے۔ ہاں جی، تو آگے وہ کہتے ہیں، اگلا شعر دیکھیں ذرا، یہ ان کا بہت سارا جو کلام ہے نا وہ گوروں کا تاثر سے نکلنے کے اوپر ہے، خود ہی کے اوپر ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، دل کشا کہتے ہیں خوبصورت، دل کو بھانے والی۔ یہ گوروں کا جو حسن ہے، ان کا جسم کا حسن، ان کے بلڈنگ، دفتر، کارخانے، سڑکیں، وہ کہتے ہیں تم ویسٹ جاتے ہو تو ان کی چیزیں بہت خوبصورت لگیں گی، گرچہ دل کشا، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، ان کی بہار کی اٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں طائر کے بلند و بال، اے اونچا اڑنے والے پرندے، احمد ظہیر صاحب آپ ان کی پرواز بہت بلند ہے، دانا و دام سے گزر، یہ سب دانے اور دام ہیں، یہ جال بچھایا ہوا ہے کہ یہ لوگ لگزریس لائف میں پھنس جائیں، ان کو لگزری کے چکر میں، ان کو اپنے دام میں پھنسا کر ان سے جو مرضی کام لے لیں ہم۔ تو آگے اقبال کہتے ہیں، یہ اگلا شعر، ہر شعر جو ہے نا ایک بم کی طرح ہے، ایک اس میں ایک طاقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، یعنی احمد ظہیر صاحب، احمد بھائی، یہ دیکھیں کہ آدمی پیدا ہوا، چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، جوان ہو گیا، 40 سال کی، پھر 50 سال کا عمر تھوڑی سی دوری ہو گئی، 80 سال اور دوری ہو گئی، اور پھر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو زمانہ ہے وہ انسانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، زمانہ قوموں کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے۔ مغل امپائر 300 سال رہی، امپائرز کو بھی۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ وہی لیکن زمانہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زمانہ بوڑھا نہیں کر سکتا، کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں اور ابھی بھی ہو سکتے ہیں جن کو زمانہ ختم نہیں کر سکے گا۔ تو وہ کہتے ہیں وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غالب آ جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا، جو ہر لمحے کو قیمتی بنائے، ہر منٹ کو، ہر دن کو، ہر رات کو قیمتی بنا لے گا۔ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں اور علی مرتضیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ، وہ تو جب عمر جاوداں مل چکی ہے انہیں۔ تو ابھی آگے پھر اقبال جو ہے نا وہ ویسٹ کو ایک اور چوٹ مارتے ہیں، اور ویسٹ کو، جو ویسٹرن سائنس ہے نا، اس کو یہ کہتے ہیں ان کی فزکس ٹھیک ہے، کیمسٹری ٹھیک ہے، ان سے فائدہ اٹھا لو، لیکن ان کی جو سوشل سائنس ہے نا ظہیر صاحب، سوشل سائنس، ان کی فلسفہ، ان کی سائیکالوجی، اقبال کہتے ہیں اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنی وزڈم کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا بلال، مسلمان ہوا جرمنی میں، تو میں نے پوچھا کہ ماں کو کب ملتے ہو؟ اس نے کہا ماں جب اپوائنٹمنٹ دیتی ہے تو ملتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ یعنی ماں سے ملنا، فیملی، رشتہ دار، اس میں بھی نفع وہ پرائرٹائز نہیں کر سکا گورے نے، ویسٹرن سوشل سائنس نے وہاں پر بھی لوگوں کو کوموڈیٹائز کر دیا ہے، ان کو بھی، رشتوں کو بھی ٹرانزیکشنل، ان کو بھی پیسوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس پی ایچ ڈی کو، اس علم اور حکمت کو میں کیا کہوں، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ تو اقبال پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جمیل صاحب، وہ کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے، نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ پوری کائنات جمیل صاحب کے لیے بنی ہے، نقوی صاحب کے لیے بنی ہے، آپ مرکز ہیں، یو آر دا سینٹر۔
اور پھر یہاں پہ جو چوٹ مارتے ہیں نا علامہ اقبال گوروں کو، اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ اصل میں ہمیں بھی چوٹ لگنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ، جو گورے ہیں نا امریکہ کا، جرمنی کا، فرانس کا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈھونڈ رہا ہے گورا عیش جہاں کا دوام. اس دنیا کے اندر جو عیش ہے نا اس کی کانٹینیوٹی چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں کہ میں کبھی بیمار نہ پڑوں، کبھی بوڑھا نہ ہوں. ٹرمپ ٹاور ہے شکاگو میں، میرے اور ٹاور بن جائیں. یہ جو پی آئی اے کے ٹاور ہے نا نیو یارک میں، وہ بھی خریدنا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب. وہ کہتے ہیں یار میری اور زندگی اور موج سے گزر جائے اور عیش مل جائے. تو وہ گورے کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام. وائے کہتے ہیں افسوس، افسوس کیا بچگانا سوچ ہے، کیا بچگانا سوچ ہے. ارے ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ میں نے بوڑھا ہو کر چلے جانا ہے یار. تو آگے اگلی جو ہے نا ایک اور چوٹ ماری جمیل بھائی. اگلے جو شاعر ہیں نا، اگلے جو شعر ہیں نا اس میں، یعنی وہ محسن بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ مقصود ہنر، یہ ہنر جو اسکل، ایم بی اے، بی بی اے، پی ایچ ڈی، انجینئرنگ، وہ کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ہنر کا مقصد کیا ہے؟ مقصود ہنر، وہ کہتے ہیں ہنر کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے حیات سوز حیات ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی مل جائے. انجینئرنگ کا، ایم بی اے کا، پی ایچ ڈی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مسئلے شرر کیا. نفس کہتے ہیں ایک لمحہ، دو لمحہ. یا میں نے ماچس کی تیلی جلائی کچن میں، تو جناب احمد ظہیر بھائی ماچس کی تیلی کتنے سیکنڈ کے لیے جلتی ہے؟ 10 سیکنڈ، اس کے بعد بجھ جاتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ تم نے ایم بی اے، شاہد قریشی ایم بی اے پی ایچ ڈی پر اچھلتے پھرتے ہو نا، یہ ایک ماچس کی تیلی جتنا چیز تھی. تو اگر تو اس اسکل کا مقصد آخرت کی زندگی نہیں ہے نا، تو اس کا فائدہ ماچس کی تیلی جتنا تھوڑا سے تھوڑی دیر کے لیے جلے گی پھر بند ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے آخرت کو سامنے رکھ لیا نا تو ماچس کی تیلی ماچس کی تیلی نہیں رہے گی، وہ جناب آخرت میں کامیابی دلائے گی. تو یہ اس سائڈ کے جو شعر تھے یہ سارے مقصد کو بتا رہے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے یونیورسٹیز، کالجز، ہمارے نوجوانوں، مردوں اور عورتوں میں ہم اس مقصد سے کتنی دور ہو گئے. ہاں جی، ہم نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ شبیر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نقوی صاحب؟ یہ شبیر کس چیز کا استعارہ ہے پتہ آپ کو؟ امام حسین کی طرف نسبت ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو یہ جو مقصد ہے نا، یہ تو ہمارے کانٹینٹ میں، ہماری کتابوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں تو پتہ نہیں کہاں ہے، غائب ہو چکا ہے. اس کے بعد ویلیوز کی طرف آتے ہیں، اقدار کی طرف. تو اقبال کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ میاں سے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ تھوڑا سا لاڈ بھی کرتے ہیں علامہ اقبال. اللہ میاں لاڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے، صدف کہتے ہیں موتی. اے اللہ میاں جی اگر تو آپ نے مجھے موتی بنایا ہے نا تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو. تو میرے اندر جو چمکنے کی صلاحیت ہے نا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر موتی بنایا ہے تو اس کو پالش کر کے چمکا دیجیے. میں ہوں خزف، اور اگر میں پتھر ہوں، چمکیلا نہیں ہوں، میں رف قسم کا ہوں، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر. اگر میں رف سا ہوں نا تو پھر بھی مجھے پالش کر کے ایک گوہر اور قیمتی چیز بنا دیجیے. تو اللہ میاں جی آپ ہی نہیں کرنا ہے تو یا موتی ہیں تو پھر بھی چمکا دیں، پتھر ہیں تو پھر بھی چمکا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اقبال ویلیوز کی بات کرتے ہیں. کون سی ویلیوز؟ اس میں ایک ویلیو خودی کی ہے، ایک ویلیو عزم کی ہے، ایک ویلیو ہمت کی ہے، ڈٹرمینیشن، کریج. اقبال کہتے ہیں خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم اور ہمت نے، جس آدمی نے، جس مرد اور عورت نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی حیثیت کو پہچان لیا اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ اس کائنات میں بہت قیمتی ہے، اربوں ڈالر خرچ ہو جائیں، پورا امریکہ، یورپ، جرمنی اکٹھا ہو جائے، سید نقوی صاحب کی قیمت نہیں بن سکتی. پتہ چل جائے وہ تو بہت اپنے آپ کو امیر سمجھے، تو اس کو خودی، اور اس کی جو خودی میں ڈوب کر ڈٹرمینیشن، عزم،
حوصلہ آ جائے اور کرج آ جائے، تو اقبال کہتے ہیں یہ 3 ویلیوز اگر کسی میں آ جاتی ہیں نا، تو اس آبجو سے کیے بحر بے کرام پیدا. تو یہ فارسی کا ورڈ ہے آبجو، یہ ندی کو کہتے ہیں، چھوٹی سی ندی. یہ چھوٹی سی ندی بھی ایک سمندر بن جاتی ہے جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. یہ پیسیفک اوشن بن سکتا ہے. اس کے بعد اقبال ویلیوز کی مزید بات کرتے ہیں کہ ویلیوز اور بھی ویلیوز لو، اور یہ 3 ویلیوز یہ کہتے ہیں: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز. نگاہ بلند یہ کہتے ہیں کہ بیونڈ سیلفشنس، میں، میرے بیوی، میرے بچے، میں جیت جاؤں، میرا گھر بن جائے، میرے بچوں کا گریڈ آ جائے، میرے بچے این چلے جائیں. نگاہ بلند یعنی میں کوئی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر جاؤں، محلہ، علاقہ، شہر. سخن دل نواز کہتے ہیں کہ دل کو بھا دینے والی زبان. جہاں پرسوز کہتے ہیں کہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لینا. تو اقبال کہتے ہیں یہ 3 ویلیوز ہیں، یہ 3 خوبیاں ہیں، یہی ہے رخت سفر. رخت کہتے ہیں سامان، سفر کا سامان جو ہے نا ایک لیڈر کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں. تو اگر باپ ہے، ہسبینڈ ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، بزنس مین ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ 3 خوبیاں جو ہے نا اس کی زندگی کے سفر کا سامان ہے. تو یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن سے سیکھیں گے، یہ نبیوں کے واقعات سے سیکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے، اچھے لوگوں سے سیکھیں گے. تو یہ اوپر والا حصہ تھا نا، یہ ویلیوز کی بات ہو گئی. اچھا نیچے جو ہے نا ایفیکچویشن، تو ہم سارسوتی کی بات کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال تو بہت پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ برڈ ان ہینڈ اور چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دو. تو ایفیکچویشن سکلز میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جہاں نے تازہ کی. آواز آ رہی سر احمد ظہیر صاحب؟ اشارہ کر. اقبال کہتے ہیں جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ اگر آپ فریش دنیا بنانا چاہتے ہو، فریش جہان بنانا چاہتے ہو، فریش کمپنی، فریش گھر، فریش ملک، کوئی نئی، تو اس کے لیے فریش تھاٹس چاہیے. فریش جہان کے لیے فریش تھاٹس چاہیے. سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، پتھروں اور اینٹوں سے جہان نہیں بنتے. پتھر اور اینٹر چاہیے ہمیں، لیکن وہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ تازہ دماغ ہے، تازہ خیالات ہیں. تازہ خیالات کہاں سے آئیں گے؟ جب آدمی گوروں سے متاثر نہیں ہوگا، جب آدمی اللہ سے متاثر ہوگا، مخلوق سے متاثر نہیں ہوگا. اس کے بعد نیچے لکھا ہے، وہ نیچے شعر ہے، وہ تھوڑا سا میں اوپر کر دوں ذرا، 1 منٹ شاید اگر ہو جائے. وہ نیچے چلا گیا تھا. یہ علامہ اقبال ایفیکچویشن کی مثال دیتے ہوئے یہ مثال دیتے ہیں چونٹی سے. وہ کہتے ہیں آتی تھی، یہ پہاڑ ہے نا ایک پہاڑ، تو اس کے آگے سے ایک چونٹی گزر رہی ہے. تو پہاڑ جو ہے نا چونٹی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، پہاڑ چونٹی سے یہ کہتا ہے احمد ظہیر صاحب، پہاڑ چونٹی سے کہتا ہے کہ او چونٹی، او چونٹی، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم تو چھوٹی سی پدی سی چیز ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ دیکھ میری طرف، میری شوقت، میری عظمت، میری بڑائی. میں بڑائی کا سمبل ہوں، اور جس کے پاس چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نا وہ سکون میں رہتا ہے. تو پہاڑ کہتا ہے آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون. کوہ کہتے ہیں ماؤنٹن. آتی تھی کوہ سے یہ صدا، ماؤنٹن کہتا تھا ارے زندگی کا راز سکون میں ہے، چیزوں میں ہے، بڑے بلڈنگوں میں ہے اور سونے میں ہے. چونٹا پھر جواب دیتا ہے. یہ چونٹے صاحب جو ہے نا، یہ چونٹے صاحب کو غصہ چڑھ گیا. چونٹے صاحب کو غصہ چڑھ گیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں مور. مور، مور، کیڑے کو چونٹا. تو چونٹا صاحب کہتے ہیں کہتا تھا مورے ناتواں، ناتوان چونٹا یہ کہہ رہا تھا لطف خرام اور ہے، آہستہ آہستہ چل تو رہا ہوں. ارے پہاڑ صاحب، آپ بڑے ہیں، آپ موٹے ہیں، آپ ریسورسز والے ہیں، آپ قیامت تک کسی جگہ کھڑے رہیں گے. میں چونٹا ہوں، چھوٹا ہوں، ناتواں ہوں. آواز آ رہی سر؟ آواز آ رہی ہے احمد صاحب؟ ہیلو، آ رہی جی؟ اوکے. چونٹا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پہاڑ صاحب آپ بڑے ہیں، آپ تو چل ہی نہیں سکتے. تو یہ ایفیکچویشن کی مثال ہے.
کہ کازیشن والے بڑے بڑے پہاڑ بنائیں گے، بڑے بڑے پلاننگ بنائیں گے، وہ وہیں کھڑے رہ جائیں گے، اور چونٹی صاحب جو ہے، چونٹا صاحب، وہ چند قدم اٹھائیں گے اور اپنی دنیا بنا لیں گے۔ تو یہ فیکچویشن سے متعلق شعر، اور جمیل صاحب سے کہیں گے کہ اور بھی دیکھیں، کلام اقبال پڑھیں تو ہمیں بھی بتا دیں۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے نا، یہ رائٹ سائڈ پر، اس کے اوپر بہت کام کیا علامہ اقبال نے، کہ مقصد کیا ہے۔ شروع میں یہ تھا کہ ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ ڈیسٹینیشن کیا ہے، منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے، بننا کیا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جناب اینڈ رزلٹ جو ہے نا، تمہارا نفس مطمئنہ ہے، تم نے ایسا پرسکون انسان بننا ہے جو ایسا مطمئن اور خوش انسان ہو جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی۔ احمد علی صاحب آواز آ رہی سر؟ صحیح، اوکے۔ نفس مطمئنہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن آدمی۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ پہلے تھوڑا سا دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اوپر والا شعر ہے، ہمارے کوئی بھائی راز نہ ہو جائیں، لیکن علامہ اقبال نے کہا ہے۔ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں اسکولوں میں گیا، کالجز میں گیا، مدرسوں میں گیا، علماء کے پاس بھی گیا، لیکن میں جہاں بھی گیا نا تو دکھی ہو کر آیا ہوں۔ نقوی صاحب وہ کہتے ہیں جہاں بھی گیا ہوں نا تو میں روتا ہوا آیا ہوں۔ کیوں رویا ہوں؟ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ یعنی زندگی مینز کہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگ دیکھے جو مرے ہوئے تھے، مرنے سے پہلے ہی مر چکے تھے، کوئی امنگ ہی نہیں تھی زندگی میں۔ محبت مینز کہ وہ تنگ نظری تھی، فرقے میں یعنی تنگ نظری میں ٹکڑے میں بٹے ہوئے تھے، محبت ہی نہیں ہے کسی کے لیے، کافروں کے فتوے لگا رہے ہیں۔ نہ معرفت، نہ خدا کی پہچان ہے، جانتے نہیں اپنے مالک کو۔ نہ نگاہ کے کئی مطلب ہیں، جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ وہ فیضان نظر تھا، یعنی وہ ایک سوچ کی پاکیزگی، ایک مقصد کی بڑائی، یہ مجھے نظر ہی نہیں آئی، نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ مدرسوں میں۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ارے بھائیو، ہاں جی، تم جو ہے نا، میں تمہیں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں نا، جو مصیبت کے، تو یہ نہ ہے ستارے کی گردش، نہ بازی افلاک، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا ہوا، یہ ستاروں کی گردش نہیں ہے، یہ آسمان کے لیل و نہار نہیں ہے، یہ تم نے خود ہی مسئلہ خراب کیا ہے، خود ہی کی موت ہے، تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا، اپنی قیمت کو پہچانا ہی نہیں، خود ہی کی موت ہے، تیرا زوالی نعمت و جہاں، تمہارے اندر سے نعمتیں اور تمہارا جاہ و جمال جو نکل گیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، تم نے اپنے آپ کو کموڈیٹائز کر دیا، تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ اور یہاں پر پھر نقوی صاحب علامہ اقبال جو ہے نا، اللہ میاں سے لاڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ میں تھوڑی سی کہانی سنانی پڑے گی، اور ہوا یہ کہ جو ہمارے جمیل صاحب نے کوئی تھوڑا سا پیارا سا میسج مجھے لگتا ہے بھیجا ہے، میں اگر اجازت ہو تو دیکھ لوں۔ تو آئی ہوپ کہ انہوں نے فرمایا کہ تو ان کا تھیسس کا جو کام ہے ماشاءاللہ، شوئنگ ڈیوائن پرسپیکٹو آف لیڈرشپ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو سر ہوا یہ، نقوی صاحب میں جرمنی میں تھا، تو وہاں پر میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک واقعہ آیا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ میاں جی، میں یہ آپ کو ایکسپیرینس کر سکتا ہوں؟ تو اللہ میاں نے کہا، ہاں جی، اللہ میاں نے کہا کہ اچھا میرے اوپر یقین کوئی نہیں ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہے یقین ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ذرا، جب پنجابی میں کہتے ہیں نا، چس آ جائے گی، مزہ آ جائے گا، کہ ذرا تھوڑا سا دکھائی دیں، چہرہ دکھائی دیں کچھ، مجھے یقین ہے پورا، لیکن تھوڑا سا ذرا تو اللہ میاں نے کہا اچھا چلیں ان کا لاڈ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے، ان کو کہا گیا کہ پرندے لیں اور ان کو ذبح کر کے بوٹیاں بنائیں،
ان بوٹیوں کو مکس کریں، کچھ بوٹیاں ادھر رکھ دیں، کچھ ادھر رکھ دیں، کچھ ادھر رکھ دیں، اور پھر کیا کہیں، ارے پرندوں کی بوٹیوں اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ، تو وہ جناب بوٹیاں ان کے پاس آ گئی۔ اچھا اب یہ نقوی صاحب یہ جو واقعہ جب ہوا تو احمد ظہیر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ابراہیم علیہ السلام ہیں یہ تو اے اسٹار گریڈ کے آدمی ہیں، نبی تو اے گریڈ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے ابو جان ہیں، اے اسٹار پلیئر ہیں۔ اے اسٹار پلیئر لاڈ کرتا ہے اللہ میاں سے، جس کو پتہ ہے کہ وہ جنتی ہے، جن کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو کیا سوال پیدا ہوگا نقوی صاحب؟ تو اندازہ لگائیں سر، ذرا کیا سوال پیدا ہوا ہوگا، ذرا سوچیں ذرا، کین یو گیس کہ اگر یہ نبی یہ مانگ سکتے ہیں تو سوال نقوی صاحب یہ پیدا ہوا کہ وائی ناٹ آئی، وائی ڈونٹ وی، یہ اللہ میاں نے واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ تو یہ ہم کیوں نہیں لاڈ کر سکتے؟ ہم اللہ میاں کو دیکھ تو نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے، لیکن جیسے بجلی کو بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں نا سر، اب یہ ایسے چل رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ بجلی آ رہی ہے تو ٹھنڈ آ رہی ہے، تو میں بجلی کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، میں بجلی کو دیکھ نہیں رہا لیکن میں بجلی کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ تو نقوی صاحب ہوا یہ کہ 2008 میں جو میری والدہ محترمہ تھیں، میں وہ ذرا ایک منٹ یہاں پر نا ذرا وہ ایک سلائڈ کھول لوں، وہ میری والدہ محترمہ کو ایک مسئلہ ہو گیا، اور وہ ہوا یہ کہ ان کو 2008 میں یا 9 میں ایک بیماری ہوگی جس کو کہتے ہیں موٹر نیورون ڈیزیز۔ یہ میں نے کہانی تو نہیں سنائی ہوئی پہلے جی نقوی صاحب یہاں؟ تو ایک ایسی بیماری ہے جو she was around she was around like 70. She was very fresh, young looking, very hard working, slim and smart. امریکہ بھی رہی ہوئی تھی اور بہت ایکٹیو، پڑھانے والی۔ وہ اچانک جانے 65 ہوں گی میرے خیال، یہ بیماری ڈاکٹرز نے کہا یہ 2 سال زندہ رہیں گی، اور ان کے جو سارے مسلز ہیں نا یہ اپنی طاقت کھو جائیں گے، اور اپنے یہ زبان بھی نہیں ہلا سکیں گی، اور آنکھوں کے یہ مسلز بھی نہیں موو کر سکیں گی، اور یہ آخری 6 مہینے ذرا تکلیف دہ ہوتے ہیں، بہتر ہیں تو وہ، اور ان کو آپ کو امریکہ لے جانا پڑے گا، وہاں پر موت کا علاج تو وہاں بھی نہیں ہے، لیکن وہ آخری جو زندگی کے سال ہیں نا وہ کمفرٹیبل بنا دیتے ہیں، وہ اس مریض کو نا لینگویج سکھاتے ہیں، سائن لینگویج، تو پیشنٹ جو ہے نا جس طرح اشارہ کرتا ہے نا تو وہ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، مریض کو بھی سکھاتے ہیں، تو اس طرح وہ سسٹم بہتر کر دیتے ہیں۔ تو میں سر جرمنی میں پڑھ رہا تھا، احمد ظہیر صاحب پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ایج 43 ہوگی، اور میں سب سے بڑا ہوں، تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا یا اللہ، یہ اس ایج میں اپنی والدہ کو نہیں مل سکتا، مجھے 975 یورو اسکالرشپ ملتا تھا، 500 یورو کرایہ تھا گھر کا، اس کے بعد 250 یورو کھانے کا خرچہ تھا، 150 یورو ٹکٹس کا کرایہ تھا میرا، میرے بچوں کا، بچوں کی ایجوکیشن فری تھی، تو 6 سے 700 800 900 یورو تو یہ بچ گیا، 550 یورو پاکٹ منی، یہ 20-25 یورو سیونگ ہوتی تھی مہینے کی سر۔ تو اس ایج میں اپنی والدہ کو ملنے کے لیے پاکستان آؤں تو 1000 یورو چاہیے، تو اب وہ جنم کارنر ہو گئے کہ یار ساری زندگی کی سیونگ پی ایچ ڈی میں لگا دی، تو میں پریشان ہو گیا کہ اللہ یہ ہمارا بنے گا کیا ہے، میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، اور دوسرے وقت ظاہر دین کی طرف بھی رجحان وہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا مہربانی کرتے ہیں، تو اس وقت میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، تو وہ پھر وہاں پر نا ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگیں، آپ نے پینسل بھی مانگنی ہے نا، پینسل چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں بیگم اچھا کھانا پکائیں، تو آپ بیگم کو کہنے سے پہلے دل میں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ آج ذرا نا کھانا اچھا سا کھلا دے، آپ اللہ میں سے لاڈ کرنا شروع کریں تو ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں کہاں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے انی فإنی قریب، میں تمہارے ساتھ ہوں، اجیب دعوت الداعی،
جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعانی، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ارے میں تمہارا اتنا کیئرنگ ہوں، تمہاری ہر کال کو سنتا ہوں، میں جب ماں سے زیادہ تمہاری کال کو سنتا ہوں، تو ارے نقوی صاحب، شاہد صاحب، ظہیر صاحب، میری مان کے چلنا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو میری مان کر چلنا اور میرا پیارا بن کر رہنا، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں تمہیں راشدون میں، رائٹ پیپل میں شامل کروں۔ اب یہ پیار کا انداز دیکھیں، یہ نقوی صاحب، یہ ایسا پیار کا سٹائل ہے اس آیت میں۔ تو اس بندے نے، کوئی بزرگ تھے، کوئی 90 سال کے بزرگ ہوں گے، انہوں نے، جو میں بڑا پریشان تھا، اور ہم دنیا دار آدمی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں ہدایت دے دے، تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ ٹرین کرو کہ تمہیں پینسل کاپی چاہیے نا تو امی ابو کو مت کہیں۔ اور وہ وہاں پر نا ہمیں ایک کتاب ملی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، یہ جن کے بچے ہیں چھوٹے، جب یہ اپنے ممی ابو سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کلاس 1 2 3 کے، یا نواسے پوتے ہوں گے احمد زہیر صاحب کے، جب وہ پوچھتے ہیں کہ نانا ابو کینڈی چاہیے، کینڈی کینڈی کینڈی، تو جب ان کا میٹر گھوم جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیسٹ پھنس جانا۔ یہ جو کیسٹ پھنستی تھی نا گاڑیوں میں، کیسٹ پھنس کے گانا بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، وہ پرانے زمانے میں ریکارڈ بار بار وہ پھنس جاتا تھا تو وہی گانا بار بار چلتا تھا۔ تو مینجمنٹ سائنس والوں نے اس اسٹریٹجی کا نام رکھا ہے بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی۔ بروکن ریکارڈ، کہ جب کیسٹ پھنس جاتی ہے بچوں کی تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ کینڈی، ٹافی، آئس کریم، گاڑی 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 گاڑی، تو نقوی صاحب پھر ابا جان کیا کہتے ہیں؟ وہ منع کرتے ہیں، لیکن وہ کیسٹ پھنس جاتی ہے۔ وہ پھر ابا جان کہتے ہیں اچھا یار دفعہ ہو جا، چل میں تمہیں لے کر دیتا ہوں۔ وہ 2 4 صلاح بھی دیتے ہیں لیکن پھر لے بھی دیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی۔ تو مینجمنٹ سائنس کے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے احمد ظہیر صاحب سے کام لینا ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم 10 دفعہ ان کے پاس چلے جائیں۔ جب آپ کی کیسٹ پھنسے گی تو احمد ظہیر صاحب کے پاس ہم کئی دفعہ گئے، 2 4 دفعہ نہ کیا، 5ویں 6ٹی میں انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ویسے اکثر نوبت نہیں آتی تھی، یہ پہلے کر دیتے تھے، لیکن وہ بروکن ریکارڈ اسٹریٹجی کام دکھا دیتی ہے۔ تو ان صاحب نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ نے اللہ سے طے کروانا ہے تو بچے بن کر ان سے دعا مانگو، جیسے ایک بچہ دعا مانگتا ہے۔ تو اب وہ سر، میں 43 سال کی عمر میں، تو اوپر سے میں نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آیت پڑھ لی۔ اب میرے پاس 25 یورو ہیں، میرے پاس 1000 یورو کہاں سے آئیں گے نقوی صاحب؟ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی پریشانی میں چند دن گزرے، دن کے 11 بجے میں دفتر میں بیٹھا تھا اور ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا تو اچانک ایک ای میل پاپ ہوئی، اور وہ دبئی سے آئی تھی، اور اس میں لکھا تھا کہ ڈیئر پروفیسر شاہد۔ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ میں پروفیسر کہاں سے بن گیا؟ پروفیسر تو بنتے بنتے بنتا ہے، یہ ابھی بھی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، تو اور پروفیسر تو ہم نہیں بن سکتے، وہ تو بس ہم طالب علم ہی بہتر ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ دبئی میں آئیں اور 5 دن کا ایک کورس پڑھا دیں، ہم آپ کو $4000 دے دیں گے، آپ کی ٹکٹ بھی ہمارے ذمہ ہوگی، وہاں کا قیام بھی تام بھی ہمارے ذمہ ہوگا۔ تو نقوی صاحب ان کو کیسے پتا چلا میرا؟ یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے اور ابھی والدہ کو ملنا ہے۔ تو وہ جناب میں نے اپنی اہلیہ کو بتایا تو میری اہلیہ نے کہا کہ واو، ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ وہ میں نے کہا 1000 یورو ایک بندے کے لیے 3000 بچا کر رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری ہمسائی جو ہے نا وہ سعودی ایئر لائن سے گئی ہیں، سعودی ایئر لائنز آفر کر رہی ہے کہ ہمارے سے سفر کریں، ہم آپ کے ملک پہنچائیں گے اور آتے جاتے آپ عمرہ بھی کر لیں۔ اب وہ میری بیگم صاحبہ کی کیسٹ پھنس گئی، اس نے کہا ہم نے بھی جانا ہے اور پیسے میرے پاس پورے ہیں، تو ہم نے کسی سے ادھار، میں باہر نکلا تو اس جرمن سڑک کے اوپر میرے ایک دوست ہیں شاہ صاحب، پاکستانی ہیں، جرمن بن چکے ہیں لیکن ہیں اللہ والے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب آپ بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میری بیگم صاحبہ کی کیسٹ پھنس گئی آج، بروکن ریکارڈ کیسٹ، اور وہ کہہ رہی ہم نے بھی جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھلیے لوگ کے پنجابی میں وہ پیسے ملیں تو سنبھال کر بھی رکھتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے جو ہے نا ایک بات کہی، انہوں نے کہا شاہد بھائی یہ بتائیں یہ پیسے دیے کس نے؟ میں نے کہا سر یہ والے پیسے تو لگ رہا ہے کہ بالکل اوپر سے آئے ہیں،
تو انہوں نے کہا شاید بھائی اگر اوپر سے آئی ہیں نا تو خرچ کر دیں، کیونکہ اوپر والا نا پھر باقی کام بھی آپ کے کر دے گا۔ تو وہ اللہ لمبی کہانی ہے کہ اللہ کے فضل سے بھی ہم نے چاروں ٹکٹ خریدے۔ ہم برلن سے، یہ برلن ہے، برلن سے ہم فرینکفرٹ گئے، وہاں سے جہاز سعودی ایئرلائنس کا چلتا تھا، وہاں سے جہاز پہ ہم جناب پہنچے جدہ، جدہ میں عمرہ کیا، جدہ سے ہم سر لاہور آئے، لاہور میں میں نے فیملی کو ڈراپ کیا، والدہ سے ملا، والدہ مجھے دیکھ کر اچانک ایکٹیو ہو گئی، انرجی آ گئی بیٹے کو بڑے کو دیکھ کے، باہر آ گئی۔ 4-5 دن رہا وہاں سے، میں دبئی چلا گیا، 1 ہفتے کورس پڑھایا، $4000 ملے، واپس آیا، ہاں جی امی کو کچھ پیسے دیے، اور پھر ہم واپس مدینہ منورہ پہنچے، وہاں سے فرینکفرٹ پہنچے، اور جب ہم واپس پہنچے تو 4 بندے یورپ سے، سعودی عرب اور پاکستان کا چکر دبئی کا لگا چکے تھے، اور الحمدللہ اور وہ پیسے پورے ہو چکے تھے، اور بینک میں 50 یورو 100 یورو موجود تھے۔ تو اب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا۔ سر ابھی 3-4 ہفتے گزرے ہوں گے نقوی صاحب، میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ میری امی کو نے شکاگو لے کر جانا ہے چھوٹے بھائی کے پاس، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ اپنی والدہ کو میں سپانسر کر سکوں اور ان کے علاج پہ حصہ ڈال سکے۔ تو ہم نے کہا پھر کیسے چلا لیتے ہیں، ضدی کرنی ہے نا۔ سر 2-3 ہفتے گزرے ہوں گے، پھر ایک ای میل آئی کہ آپ 10 دن کے لیے آئیں، ہم آپ کو $8000 دیں۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میں دوبارہ گیا، والدہ کو پیسے دیے، پھر وہ امریکہ چلی گئیں، پھر جرمنی سے امریکہ بھی جاتا رہا، پھر وہ سال وہاں رہیں، وہاں پہ دو دفعہ غالباً میں گیا، اور ان کو کافی بہتر فیل کیا، پھر واپس پاکستان آ گئیں کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ اب آخری وقت قریب ہے، پھر پاکستان بھی آیا۔ تو اور میرے بینک اکاؤنٹ میں 100 یورو ہی ہوتے تھے، لیکن یورپ، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرے ہیں، اور جب میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی تو 1000 یورو میرے بینک اکاؤنٹ میں تھا، دیٹس اٹ۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستوں، میں اپنی ذاتی کہانی سنانا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف اس لیے اللہ کی نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا برڈ ان ہینڈ اللہ کی ذاتی عالی ہے، سب سے بڑا برڈ ان ہینڈ بروکن ریکارڈ کے سیٹ ہے، سب سے بڑا اللہ کو جو پسند ہے وہ بچوں کی طرح بچہ بن کر دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے نہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر درد مند بچوں کے سامنے اگر بتائیں نا کہ وہ انکل کوئی کچھ ہو گیا فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو کوئی ہنسی کی بات کریں فوراً ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں کمال یہ ہے کہ جو جتنا بچہ بن کے دنیا میں رہے گا، اتنی معصومیت کے ساتھ رہے گا، اتنا سچا بن کے رہے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی معصومیت اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو میں مقصد یہ تھا، اب آخری جو شعر ہے نا اقبال کا، تو علامہ اقبال یہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی اللہ میاں سے لاڈ میں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایسے لاڈ کر رہے ہیں، عشق بھی ہو حجاب میں، حجاب کہتے ہیں پردہ، عشق اللہ تعالیٰ، اور اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی اللہ تعالیٰ ہے، حسن بھی ہو حجاب میں۔ اللہ میاں جی آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ آپ پردے میں رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، یا تو خود آشکار ہو، یا تو خود آشکار ہو، یا تو میں آپ کو دیکھ لوں، اگر میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا نا، مجھے آشکار کر، مجھے اپنا ایکسپیرینس کرا دے، مجھے اپنا ایکسپیرینس کرا دے، اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرا سہارا اگر کوئی ہے اس کائنات میں تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، تو مجھے اپنا دوست بنا دے۔ تو جناب آگے آخری شعر ہے جو ہم آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں، کہ پھر ماڈل ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی اقبال کہتے ہیں عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، بتاں مینس یہ عشق ہے نا، میری جاب، میری ڈگری، آئی بی اے، لمز، ہارورڈ، مطلب جس چیز کو آپ نے اللہ پر پریفرنس دے دی نا وہ بت بن جاتا ہے۔ آپ جس چیز کو بھی پریفرنس دے دیں اللہ پر، اللہ کے نبی پر، ان کے اولاد پر، ان کے مقصد پر پریفرنس دے دیں گے وہ بت بن جائے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، اپنے آپ کو پہچان لے، خودی میں گم ہے، خودی میں گم ہے، نیچے والا، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، تمہارے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت چھپی ہوئی ہے، اس کو تلاش کر لے۔ نقش و نگار دیر میں، نقش و نگار دنیا کے اندر تم محنت کرو، اچھا کام کرو،
لیکن اس کو مقصد مت بناؤ نقش و نگار ڈیکوریشن میں. یعنی تم اتنی لگزریس لائف ہو زندگی میں، اس کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دو، یہ مزیدار نہیں ہے. نقش و نگارے دیر میں خونے جگر نہ کر تلف. یعنی تم ساری زندگی لگزریس لائف میں ہی حاصل کرنے میں لگا دیا، ساری زندگی لگا دی لگزریس لائف کے لیے. تو کیا کر، خود ہی تو جو ہے نا خود ہی میں گم ہے، خود لائی تلاش کر. اور تیری صلاح کا راستہ یہی ہے، تیری بہتر ہونے کا، کہ آپ نے خود ہی کو پہچان دے. تو یہ چند شاعری تھی جو اللہ نے توفیق دی ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی اور اکٹھا کرنے کی. ہم بھی طالب علم ہیں. تو یہ جناب ہمارا ٹائم بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. تو ونس اگین جناب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ہم اور یہ بھی ایک دعا ہے قرآن پاک کی، یہاں یہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہ بھی زبردست دعا ہے اور قرآن پاک کی خوشخبری ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اپرچونٹیز خارج کر دیتے ہیں، مواقع ان کے لیے اپرچونٹیز نکال دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ پہلے جو وہ چیز ہے where you cannot think about، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا، وہاں سے رزق ملے گا. اور آپ کو رزق ملے گا اور آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی، مواقع ملیں گے. اپرچونٹیز کیسے ملیں گی؟ کہ دوست مل گیا کوئی. اب میرے دوست ہیں، میرے فار ایگزامپل میں بتاؤں، میرے دوست ہیں امریکہ میں، پروفیسر. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ شاہد یار، وہ ڈاکٹر شاہد، میں جرمنی میں پڑھانا چاہ رہا تھا لیکن میری فیملی پرابلمز ہو گئے ہیں، کین یو گو اینڈ ٹیچ آن مائی بہیف. اب وہ امریکن ہے، میں پاکستانی ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے میرا گوروں کو تعارف کرایا، گوروں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. اب وہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا. اب وہ گورے کہتے ہیں کہ شاہد صاحب آپ آ جائے کریں کیونکہ آپ کیس اسٹڈیز پڑھاتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے فضل سے مجھے بلا لیتے ہیں. تو اب وہ میاں پروفیسر جو امریکن پروفیسر تھے، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا. اب وہ مسئلہ کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور پھر پروفیسر صاحب میرے دوست ہیں، ان کو یہ خیال آیا کہ یار میں کس کو کہوں، کوئی وہ لوگ میری بات مانے گا نہیں. میں چونکہ پاکستانی ہوں، ہم نخرے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹریول کر لیں گے. ہم کہتے ہیں ہم موقع مل جائے تو کوئی بات نہیں. وہ امریکی بندہ کوئی تیار ہی نہیں ہوا، ہم نے ہاں کر دی. تو یہ موقع کہاں سے آیا؟ تو ایسے ہی ہر ایک کو، آپ کو بھی مل رہے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارے جو اللہ پر ٹرسٹ کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ میں ان کے لیے انف ہو جاتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ. تو اب اس میں نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ اور رزق سے کیا مراد ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ رزق سے مراد اچھی بیوی بھی ہے، اچھے ہسبینڈ بھی ہے، اچھی فیملی بھی ہے، اچھے جاب بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، اچھے دانت بھی ہیں، ظہیر صاحب اچھی گاڑی بھی ہے، اچھی بلی بھی ہے. ہر سکون کی چیز رزق ہے. اچھا گھر بھی، اچھی پینشن، اچھے دوست، اچھا ملک، اچھا ٹریول. تو یہ سب رزق کی قسمیں ہیں. تو صرف پیسہ نہیں ہے. یعنی آپ کا ہیئر کٹر اچھا ہے، وہ مسکرا کر ملتا ہے، تو وہ بھی رزق کی قسم ہے. آپ کو بیگم بہت اچھا صاف ستھرا کھانا پکا کر دے رہی ہیں، آپ کو دودھ دینے والا خالص دودھ پہنچا رہا ہے، تو وہ بھی رزق کی قسم ہے. تو رزق کا معنی بہت وسیع ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے. ابھی مجھے میرے ایک دوست ہیں عبدالرؤف، لاہور میں ہوتے ہیں. وہ کراچی آئے آج سے 7-8 سال پہلے. تو کہنے لگے کہ یار کراچی کے حالات خراب ہیں، ہر آدمی ڈر رہا ہے، لیکن شاید بھائی آج ایک عجیب واقعہ ہوا. میں جس ٹیکسی میں بیٹھا اس سے میں نے پوچھا کہ کراچی کے حالات کیسے ہیں، تو باہر گولیاں اور پریشانی تھی. اس نے کہا کہ سر میرے لیے تو حالات بہت اچھے ہیں، میں دعا پڑھ کے بیٹھتا ہوں اور میں اتنا محفوظ رہتا ہوں اور میری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ حالات کا جو تعلق ہے نا میرے ساتھیوں، یہ بھی اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی رزق کی قسم ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے ان سے پوچھا تقوی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا تقوی سے مراد بھی صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی ایک فارم ہے. تقوی سے مراد مسکرانا بھی ہے، سلام کرنا بھی ہے، وعدے کو پورا کرنا بھی ہے، ٹریفک رولز کو فالو کرنا بھی ہے، اپنی حکومت کے رولز جو بنائے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا بھی تقوی ہے،
اپنی یونیورسٹی کے رولز کو فالو کرنا بھی تقویٰ ہے، دفتر کے رولز کو فالو کرنا بھی تقویٰ ہے، صفائی کا خیال رکھنا بھی تقویٰ ہے، بیگم کے ساتھ ہاتھ مٹا کر کام کرنا وہ بھی تقویٰ ہے. تو یہ تقوی کی بہت قسمیں ہیں. تو یہ بھی ہمیں علم نہیں تھا. یعنی اگر میری میٹنگ ہے احمد ظہیر صاحب کے ساتھ 5 منٹ میں لیٹ پہنچا تو میں فون کر کے ان کو بتا کر معذرت کر لوں، ٹائم لے لوں، یہ بھی تقویٰ ہے. تو یہ مینرز بھی سارے تقویٰ میں ہیں. تو یہ ہمیں یہ پتا چلا، یہ مجھے ابھی سیکھا چند سال پہلے ایک دوست کے ذریعے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو ہمیں تو ایک پوری قوم کے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ میرے ساتھی اس کورس کا ایک خلاصہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یہ خوبیاں عطا فرما دے. اور یہ ہماری کچھ تصویروں سے ہمارا آغاز ہوا تھا. یہ ہماری پکچر ہے کلاس رومز کی. جو ساتھی ہمارے آئی ہوئے تشریف نہیں لا سکے تو اللہ نے موقع دیا تو جو کراچی میں رہنے والے احباب ہیں ان کو ہم چائے پہ، احمد ظہیر صاحب آپ کو انشاءاللہ بلائیں گے سر 1-2 گھنٹے کے لیے. ایک جو کراچی والے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم ایک دعوت کر لیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئی بی اے کے ڈین ڈائریکٹر کو بھی بلا لیں، اور تاکہ وہاں پر ان سے بھی ایک سلام دعا ہو جائے. اور جو نیٹ ورک ہے اور جو ہمارے ساتھی ہیں ملتان میں، اسلام آباد میں، ہمارا پروگرام ہے کہ اسلام آباد، پشاور، ملتان میں بھی ہم پہنچیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ قافلہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. وہ احمد فراز کہتے تھے نا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، کہ شکوائے شکایتیں کرنا کہ ملک کیا ہے دنیا کیا ہے، اس سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی شمع جلا لیں. تو اس کورس میں وہ بھی ہمارے ڈین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پیسے بہت تھوڑے بناتے ہیں آئی بی اے میں سینٹر میں. ہم نے کہا کہ سر ہم وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینٹر فار ایگزیکٹو ایجوکیشن زیادہ فیس چارج کرتا ہے. وہ کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ آتے ہیں. ہمارا یہ جو کورس ہے نا یہ عوامی کورس ہے. تو اگر ہم اس میں 40,000 فیس لیں گے تو پھر عام آدمی تک پہنچ نہیں سکیں گے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر پلیز ہمیں ایسے ہی رہنے دیں، ہم نقصان نہیں کریں گے، ہم آئی بی اے کو بریک ایون کر دیں گے انشاءاللہ. اور لیکن یہ ہے کہ وہ سر یہ اب آئی بی اے کا پیغام احمد ظہیر صاحب اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں جا رہا ہے. تو ہم آئی بی اے کے 4,000 لوگ صرف کراچی میں نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو آئی بی اے نہیں آ سکتے تھے قطر میں بیٹھ کر، نقوی صاحب، اور ابھی بھی میں اللہ کے فضل سے میں اللہ کا شکر ادا، میں ابھی بیپسن سے ہارورڈ سے کورس کر رہا ہوں ایک نقوی صاحب. وہ 16 گھنٹے کا کورس ہے اور اس کی فیس جو ہے نا سر وہ $1400 ہے. یہ 16 گھنٹے ہیں، 16 گھنٹے، اور وہ 3 ہفتے روزانہ 1 گھنٹہ. تو وہ جناب اس کورس میں نا نیند بھی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ مقصود ہنر، جب وہ مقصد ان کا نا وہ تو گورے کا مقصد ہی پیسہ بنانا ہے نا، تو سر اس میں وہ انرجی اتنی رہتی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک بلیف دے دیا. ہم جو ہیں مصطفی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم 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 بلیف کرنے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم اسماعیلی ہیں، ہاں جی، ہم حضرت آدم کی نسبت سے ہیں. تو ہمیں تو ایک مقصد والے ہیں، ہم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے، اور پھر یہ دیکھیں وہ 5 گورے پڑھا رہے ہیں. ہمارے کورس میں کتنے لوگ آئے ہیں تسکین عبداللہ؟ 30-40 لوگ آ گئے ہیں پڑھانے والے. یعنی €1400 میں 5 لوگ پڑھا رہے ہیں، اور 10,000 روپے میں اللہ کے فضل سے ہم نے کچھ 35-40 لوگوں سے ہمارا تعارف ہو گیا، اور آپس میں تعارف ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اس کو سر یہ آپ کا کورس ہے، اور سی ڈی بھی آپ کا ہے. تو آپ سے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ اگلا بیچ جب 1-1.5 مہینے بعد شروع ہوگا تو آپ کو ہم پاسورڈ دے دیں گے. جو پرانے لوگ ہوں گے they can be allowed to come join in any time علومنائی کی حیثیت سے. اور آپ جو ہیں وہ یہ کر دیں کہ ہمارے معاون بن جائیں، یعنی قطر میں، سعودی عرب میں، کراچی میں جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں، تاکہ یہ فیکچویشن تھیوری، تاکہ وہ ہمارا جو نعرہ ہے ہر گھر سے مہمان نکلے گا، ہاں جی، ہم نے تھوڑا سا کنورٹ کر دیا ہوا ہے، اور اصل میں تو ہر گھر سے اخلاق والا نکلے گا، ہر گھر سے ایک اچھا انسان نکلے گا، ہر گھر سے ایک ویلیوز والا بندہ نکلے گا. دیکھیں نا پاکستان کا اصل مطلب کیا ہے، لینڈ آف پیور. تو جو پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے، وہ تو اس لیے بنایا تھا کہ ایک ایسا ہم ایکسپیریمنٹ جگہ بناتے ہیں، ایک ایسا جگہ کارخانہ جہاں پر اچھے انسان تیار ہوں، اور پھر وہ جو اچھا انسان ہے نا وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن جائے، وہ آدمی پوری دنیا کے لیے رحمت بن جائے. تو اس لیے علامہ اقبال کے ہاں قومیت کے تصور جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا
یہ چین والوں کو جب شعر پتہ چلا نا وہ پریشان ہو گئے چائنیز. یہ انہوں نے کہا اس کا ترجمہ سمجھائیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے شاعر. چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم سارا جہاں ہمارا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ میں دیکھو نا میں تو نمائندہ ہوں. نقوی صاحب احمد ظہیر صاحب ہم ریپرزینٹیٹیو ہم دنیا میں ریپرزینٹیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کے نمائندہ ہیں. تو میرا ہر ایکشن جیسے جو امبیسڈر ہوتا ہے نا سر یونائٹڈ نیشنز میں وہ یا جو پاکستان میں امبیسڈرز دوسرے ملکوں کے ہیں ان کو بہت رکھ رکھاؤ سے رہنا پڑتا ہے. وہ میرے جو آرمی والے ہوتے ہیں نا احمد ظہیر صاحب یاد ہے سر آپ کو رکشے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی یاد ہے سر 80s 90s میں ٹانگے میں نہیں ٹانگے میں بیٹھ سکتے تھے ٹانگے میں بیٹھ سکتے تھے رکشے میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. یاد ہے آپ کو سر ٹانگا ہوتا ہے نا وہ اس کو وہ کہتے تھے رکشے میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وقار کے خلاف ہے. تو ایسے جو بلیور ہے اس کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو ابراہیمی نہ ہو مصطفی نہ ہو حسینی نہ ہو علی مرتضی اقبالی نہ ہو. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے ہم تو اس سے آگے جا کر کہتے ہیں وہ بھی ہمارے کزن ہیں نقوی بھائی مطلب کیونکہ اب میرے دوست ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ہندو تو میں کہتا ہوں آپ کے بھی گرینڈ 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 فادر اور میرے بھی گرینڈ 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 فادر علیہ السلام ہے. اور ہمارے ایک اسکالر ہیں وہ کلیم صاحب انڈیا میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابراہیم کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ابراہیم کا آئی ہٹا دو براہم بنتا ہے براہم. یہ تھیوری ہے جو ابوالکلام آزاد صاحب بھی کہتے تھے کچھ اسکالرز نے پیش کی تھی کہ شاید گارنٹی نہیں ہے شاید ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گزرے اور یہاں پر ہی میریڈ اینڈ ہی ہیڈ سم فیملی تو برہمن شاید اس روٹ سے آئے. اگر نہیں بھی ہے تو رشتہ دار تو پھر بھی آدم علیہ السلام کے تو بچے ہیں نا تو ہمارے کزن ہیں. تو یہ میں نے آج سے 7-8 سال پہلے سیکھا. اس سے پہلے ہماری سوسائٹی نے ہمیں متشدد بنایا ہمیں نفرتوں والا بنایا. تو میں یہ چاہتا ہوں اس کورس کے ذریعے ہم یہ بھی دیں کہ ہم سب بھائی ہیں اور ہم کسی کی بات پسند نہ آئے تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے نفرت نہیں. تو یہ بھی اس کورس کے ذریعے انٹرپرینیورشپ کا پیغام محبت کا پیغام پاکستان کا پیغام تو یہ کوشش ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے معاون بن جائیں ہمارے ساتھی بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. تو یہ چھوٹی سی دعائیں تھیں. اور اب میرا خیال ہے کوئی بات ڈاکٹر جمیل صاحب میرے بہت پیارے ساتھی ہیں ان سے ہم ٹائم بھی ہو گیا ہے تو میں اپنے جو نوجوان ہیں بزرگ ہیں نا ان سے کہوں گا کہ 1 منٹ ذرا آخری الفاظ بیان کر دیں تاکہ وہ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہ رہے. تو یہ تعلق انشاءاللہ لائف لانگ تعلق ہے اور ہم اس گروپ کو واٹس ایپ کے گروپ کو مینٹین رکھیں گے اور جو نیکسٹ بیچ میں بھی آپ کو انویٹیشن دے دیا کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کراچی میں احباب ہیں وہ بھی دیر ویلکم ٹو کم ہیئر. اور بچوں کا خواتین کا پروگرام ہے ہمیں مشورے بھی دے سکتے ہیں اور امید ہے ہم ایبٹ آباد کے ساتھ کامسیٹ کے ساتھ مل کے کچھ کام کریں گے انشاءاللہ. اور قطر میں اور یہ ہمارا جو کانٹینٹ آپ خود بھی لوگ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. گڑ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ یہ خوبیاں اگر میں بھی نہیں بولوں گا نا تو میں بھی بھول جاؤں گا. تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ایفیکچویشن کو ویلیوز کو اپنے علاقے محلے فیملیز میں اس کو ریکال کراتے رہیں. تو کیا خیال ہے جمیل صاحب اس کو ہم یاد کراتے رہیں گے تو یاد رہے گا نہیں کریں گے تو بھول جائے گا. تو یہ چند تھوڑا سا انمیوٹ کر دیں تو پھر ہم مطلب میرا شکریہ کیا ادا کرنا ہماری دعاؤں کی درخواست ہے. اینڈ نرین اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کا نصابہ. تو احمد ظہیر صاحب کو بھی انمیوٹ کر دیتے ہیں. سید نقوی صاحب بھی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں سارے پیارے ہیں. عبدالرحمان صاحب ماشاءاللہ چند سیکنڈز اپنے مطلب ایسی بات کریں جس سے وہ اللہ کی طرف ہی ہمارا رجوع بڑھ جائے. سر جی جمیل صاحب شکریہ. محبت اور عقیدت کے سارے سیغوں کے ساتھ وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اجر دے. میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ذہن میں تھا کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور سجیشن کے طور پہ کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ
ہمارا جب تک وہ بیسکس ٹھیک نہیں ہوں گے نا، فنڈامنٹلز، ہم جو ابراہیمی اور مصطفی بات کرتے ہیں، تو اس کو اگر وہ بزنس کے حوالے سے جو ڈیوائن پرسپیکٹیو ہے یا شریعہ کمپلائنٹ بزنس ہے، اس کا کوئی گوشہ اس میں ایڈ ان کر سکیں فیوچر میں، جسٹ سجیشن کہ ہم جو ہے وہ پیوریفائی کریں فرام دی ویری بگننگ. تو جو بہت ساری افیکچویشن یا کازل ماڈل کو بھی آپ یوز کرتے رہیں، تو انٹل اور انلیس وہ آپ کی بیسکس فاؤنڈیشن آئیڈیالوجیکل بیسس جو ہے وہ، یا اسپرچویلٹی یا جو بھی اس کو نام دیں، وہاں سے پیوریفیکیشن نہیں ہوگی تو وہ بزنس کا جو وہ تھوڑا سا ایشو رہے گا. جی جناب. گورننس کے حساب سے ایک تو گورننس بزنس کی گورننس ہے، اور ایک جو ہے وہ اوور آل گورننس جو ہے یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ٹیکسیشن اور سپورٹو سسٹم اور انفراسٹرکچر اور وہ ساری چیزیں وہ پڑھائیں بھی، اور ہم سب جو نیٹ ورک ہے ہم اپنے اپنے دائرے میں گورننس کو بہتر کرنے کی جس بھی کیپیسٹی میں ہم کوشش کریں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیا جائے. اور ایک اور چیز جو ہے کہ ہم ہماری جو ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری جو ہے اوٹومن امپائر تک اور مغل ہم انڈیا میں جو مسلم ایرا رہا ہے اسپین میں، تو وہاں کے جو گولڈن کیس اسٹڈیز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کی جی ڈی پی جو ہے وہ پوری دنیا کا جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہوتی تھی 100 سال پہلے تک. تو وہ کیا پرنسپل تھے؟ ہم ایک طرف تو وہ لاسٹ مغل والی کہانی تو سناتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے اور یاد دلانے کے لیے، لیکن وہ آرکیٹیکٹ کیا تھا، وہ مینجمنٹ کے پرنسپل، وہ انجینئرنگ کیا تھی، وہ بزنس کے طریقے کیا تھے، ٹریڈ کے طریقے کیا تھے، جب پوری دنیا جو ہے وہ ہم سے وہ اپنی پروڈکشن اور اپنی نیڈز پوری کرتی تھی. یعنی اس کو بھی ان کو بھی جو شامل کیا جائے کہ جو ویسٹ نے سیکھا ہے، جو وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ڈیولپ کی ہوئی تھی، تو وہ کیس اسٹڈیز بھی کچھ جو ہے وہ سکسیس اسٹوریز بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر اسد زمان نے اس پہ کام کیا ہے. ڈاکٹر اسد زمان نے، وہ چونکہ میں یہاں ایک کورس پڑھاتا ہوں الٹرنیٹو مینجمنٹ کا، تو چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تو مل کے آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا ماڈیول کو آفر کیا جائے جس میں کچھ ایڈوانس چیزیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں. جزاک اللہ سر. تھینک یو جی. باقی سب کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی اور حوصلہ دے یہ کام کرنے کے، آگے بڑھنے کے، اور ہم ان کے انشاءاللہ احمد علی صاحب کچھ دعا دے دیں سر، دعائیہ الفاظ سے اختتام کرنے، اگر کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ دعائیہ الفاظ. جی سر، میں صرف یہ کہوں گا کہ جو کورس کا سکوپ تھا اس سکوپ سے کہیں زیادہ آپ نے کور کیا، اور یقینی طور پہ جو آپ نے تھیوری افیکچویشن کی تھی اس کو ہر طریقے سے السٹریٹ کر کے آپ نے، اور آئی تھنک اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. آج آپ نے اقبال کے جو فلسفی آف لائف ہے اور وہ اس کے اوپر آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا اور اس کو ساتھ ایکویٹ کر دیا، اینڈ آئی تھنک وی ہیو گینڈ اے لاٹ. بولو پاپا بول رہے ہیں، بند کرو. اور we are not only more well informed about the subject, which is entrepreneurship, but I personally feel, I can say that for myself, a better human being. Thank you very much. جزاک اللہ سر. ہمیں آپ کی بہت ہیلپ چاہیے ہوگی سر احمد ظہیر صاحب. اور وہ ویٹرنس کا ایک پروگرام ہے، تو اس میں جو ریٹائرڈ فوجیوں تک پہنچنا سر، جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو یہ پیغام دیا جائے تاکہ وہ they can spend their time in a much better way. جزاک اللہ. عبد الرحمان صاحب سر، آپ بھی تھوڑا سا، آپ ماشاءاللہ آپ سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہو سکا، تو مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میرا دل کر رہا ہے کہ آپ سے تھوڑی سی آپ کے الفاظ آواز سن سکوں سر. محبت سید صاحبہ سے بھی I would like to listen to you ma'am. جی عبد الرحمان صاحب. جی السلام علیکم. شاہد صاحب ماشاءاللہ یہ اس کورس کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سوچا تھا اس کے مقابلے میں کئی زیادہ چیزیں اس میں ملی ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ صرف انٹرپرینورشپ نہیں بلکہ ایک پوری لائف اسکلز ڈیولپ کرنے کا کورس رہا ہے آپ کا. اور اہم بات یہ ہوتی ہے کوئی بھی کورس ہو، کوئی بھی سیشن کی جو لاسٹ کلاس ہوتی ہے آدمی بہت خوش ہوتا ہے کہ آج لاسٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج لاسٹ سیشن ہے. اور کل تو سر وہ ہمارا بیسک کا ختم ہوا ہے نا، تو وہ بچے رو پڑے ایکچولی، وہ نا ہچکی بن گئی نعمان صاحب. وہ 3-4 لوگوں کی نا مجھے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ میں نے کہا یار مجھے بھی رلا دیا انہوں نے.
میں بھی رو پڑا ایکچولی, یعنی وہ ایسا تعلق قائم ہو گیا آن لائن کہ آئی واز ویپنگ ایز ویل. جی تو ماشاءاللہ آپ بس یہ آپ نے جو امید دلائی ہے, کراچی سے ہیں ہم اور آپ کو رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کراچی حاضر سے ہوں گے. عبد الرحمان صاحب؟ جی جی کراچی سے. آپ کیا کرتے ہیں سر, جی تھوڑا سا کراچی میں تعارف. میں کراچی سے ہوں اور میرا بزنس ہے ٹیکسٹائل میں, ایکسپورٹ کا بزنس ہے آلریڈی, ماشاء اللہ اور پارٹنرشپ فارم ہے, اور ماشاء یورپ اللہ. میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ہوم ٹیکسٹائلز میں. تو آپ اتنے ایکسپیرینسڈ تو آدمی یار, اللہ اکبر. میرا ایک بیٹا ہے, اس آپ نے سے بھی وہ بیسک کورس کیا آپ کے ساتھ. اچھا, تو اچھا رہا جی ان کا بھی اور میں ایکسپیرینس نے ماشاء بیسیکلی اللہ. اسی کو, جی اچھا رہا ہے وہ, اس کو انشاءاللہ بزنس کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی اچھا رہا, بہت مفید رہا ہے. اور انشاءاللہ اچھا میں نے جب اس کو ریکمینڈ کیا, پھر میں نے کہا چلو کچھ کر لیتے ہیں, ذرا اپڈیٹ ہو جائیں گی چیزیں, لیکن ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رہا. جی محفوظ سید شکریہ صاحبہ بالکل. سے ہوئے پہلے, پھر آپ نے نعمان صاحب. محفوظ صاحبہ جی ریپرزینٹنگ دا وومن آف آور کورس. مطلب میں اپنی تعریف نہیں کرانا چاہ رہا, جسٹ ایک جنرل ایک دعائیا الفاظ جی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوں آپ حضرات کی. جی جی میم. چلے نعمان صاحب آپ اتنی دیر میں بات کر لیں. جی جی سر, آپ بھلے جتنا بھی کہتے رہے کہ اپنی تعریف نہیں, لیکن سر تعریف تو کرنی پڑے گی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فرام آل آف اس. آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کورس کنڈکٹ کیا, اتنا اچھا پلان کیا, اور وہی بات بائی سائیکل کی قیمت میں مرسیڈیز دلا دی ماشاءاللہ سب کو. تو سر تھینک یو ویری ویری مچ فار دس. اچھا مرسیڈیز مل گئے ہیں جی, ماشاء اللہ, جی جی الحمد جی للہ الحمد جی سر مل گئی. سر دعا سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے اچھا انسان, اچھا انٹرپرینور بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ہم اور راہیں کھلیں سب کے لیے, اور دوسرے لوگوں کو اس طرف لے کر بھی آئیں. ایک تیسری چیز جمیل صاحب جو کہہ رہے تھے, اس کے اوپر ڈاکٹر جمیل صاحب, اس کے اوپر تھوڑا سا ایڈ آن کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ جب تاجر اپنی رات سے بھٹک جاتا ہے تو پھر عذاب بھی آتا ہے. تو تجارت انٹرپرینیورشپ کرنی ہے تو ویلیوز کے ساتھ کرنی ہے, ماشاء تو ویلیوز کے ساتھ کرنی ہے. دوسرا حضرت امام ابو حنیفہ کا اگر ہم دیکھیں کس طرح انہوں نے ڈپارٹمنٹلائزیشن اور یہ ساری بزنس کے اندر تھیوریز دی, تو وہ بھی ہم اس کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. اور لاسٹلی صرف ایک وہ آپ نے جو اشعار ماشاءاللہ اتنے اچھے کیے, اس کے اندر ایک مجھے اور یاد آ رہا تھا تو میں نے کہا میں سنا دوں اقبال کا شعر کہ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے, نکل کر حلقہ سیر و شام سے جاویداں ہو جا. تو بس ویلیوز نعمان وہی بھائی, ہیں. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ آنا ہمارے پاس, بیٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے انشاءاللہ جی, سر, جزاک اللہ. انشاءاللہ سر, محفوظ تھینک یو. صاحبہ جی, اوور ٹو محفوظ صاحبہ. جی السلام علیکم ایوری بڈی. مجھے ایک سجیسشن دینی ہے اور دو مجھے بڑے مزیدار اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے. بیکاز آف دس کورس کیا چینج آیا ہے. ایک تو میں کہوں گی گڈ بائیز آر نیور ایزی. سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے جو آج کا وقت ہے, سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کہ آپ خود, ہمیں نہیں ہے عادت ہے نا کہ ہم بچھڑنا نہیں چاہتے. تو آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ لوگ واٹس ایپ گروپ قائم رکھ رہے ہیں. میرا ایک سجیشن ہے کہ پینڈیمک ویسے بھی آج بھی وی ور اٹینڈنگ این ایونٹ ایف پی سی سی آئی کا, اگر آپ کو پتا ہوگا شاہد صاحب یقیناً. تو پینڈیمک کافی بیٹر ہو گیا, لاک ڈاؤن بھی میں نرمی ہو گئی ہے. تو لیٹس ہیو اے گڈ میٹ اینڈ گریٹ سیشن ویری سون, نیکسٹ سپٹمبر میں کر لیں یار. تو وہ اس میں ہمیں انشاءاللہ ہوگا بالکل, کہ ہم ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے وہ رکھ سکیں گے رابطہ اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے.